الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ۔ عزیز طلباء و طالبات اور فیکلٹی ممبرس، آپ کو یاد ہوگا کہ سیرت النبی میں ہم صلح حدیبیہ سے آگے نکل آئے تھے کہ سن 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب سے اشارہ پاتے ہوئے عمرہ کرنے کا فیصلہ فرمایا اور آپ صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچے اور حدیبیہ کے مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ قریش نے اجازت نہیں دی، لیکن ایک اعتبار سے سرنڈر کیا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی طاقت تسلیم کر لیا کہ جس سے معاہدہ کیا جائے۔ سیاسی اعتبار سے یہ بہت بڑی فتح ہوتی ہے۔ میں یہ بات اس لیے آپ پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پروفیشنل اسٹوڈنٹس ہیں اور ایک خاص جو پروفیشن ہے اس کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، اکاؤنٹنٹس ہوں، یہ عام طور پر سوشل سائنسز سے بالکل آگاہ نہیں ہوتے اور جو سیاسی معاملات ہوتے ہیں ان میں ان کو کوئی سوجھ بوجھ حاصل نہیں ہوتی۔ بعض باتیں اخبارات میں، الیکٹرانک یا سوشل میڈیا پر ہمارے علم میں آ رہی ہوتی ہے، لیکن ہمارے نزدیک ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اسرائیل کو تسلیم کرنا، یعنی ڈاکٹرز، انجینئرز، اکاؤنٹنٹس یہ سمجھیں گے کہ شاید اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اسرائیل کو ریکگنائز کیا جائے یا نہ کیا جائے، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ ایسا ہی ہے نا کہ آپ لوگ اس کو بڑا لائٹ سا لیتے ہوں گے، لیکن صلح حدیبیہ کے اعتبار سے سمجھیں کہ قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی، لیکن ان کے سامنے آ کر ٹیبل پر بیٹھ گئے معاہدہ کرنے کے لیے، تو قرآن مجید نے اسے فتح مبین قرار دیا کہ یہ واضح کھلی فتح ہے۔ وہ کھلی فتح کیا ہوتی ہے کہ پہلے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ دہشت گرد سمجھتے تھے، اب انہوں نے ایک طاقت تسلیم کر لیا کہ یہ بھی جیسے ملک ہوتا ہے نا، اس کی ایک پولیٹیکل انٹرنیشنل آئیڈینٹی ہوتی ہے، اس کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے، اس کا پاسپورٹ، اس کا ویزا ہوتا ہے۔ تو قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی طاقت تسلیم کر لیا کہ جس کے ساتھ وہ بیٹھ کے معاہدہ کریں، تو یہ بہت بڑی فتح تھی۔ سیاسی سوجھ بوجھ بھی آپ حضرات کو ہونی چاہیے، آپ کا پروفیشن اپنی جگہ پر ہے، لیکن ملک میں کیا ہو رہا ہے اس کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ورنہ کیا ہے کہ ہم جو پروفیشنل لوگ ہیں، ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، اکاؤنٹنٹس ہوں، یہ بھیڑ بکریوں کی طرح ڈرائیو کیے جاتے ہیں کہ ان کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی، ان کی اپنی کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہوتی، تو جدھر کوئی سیاستدان ان کو ہانک کے لے جائے وہ لے جائے گا۔ یہ موسٹلی یہ پروفیشنل لوگ جو ہے ووٹ دینے کو بھی اہمیت نہیں دیتے کہ چلو گائے آئے کہ گدھا آئے، ہمیں اس سے کیا سروکار ہے، بس ہمارا پروفیشن جو ہے وہ تو چل رہا ہے، اس کو تو کوئی نہیں چھیڑ رہا۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ ہمیں اپنے ملک کے حالات کی پوری خبر ہونی چاہیے، اس کے نبض پر ہمارا ہاتھ ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، کیا اس کے ایسے حالات ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ ہونے جا رہا ہے،
اس کا سدباب کیا ہے؟ اس میں اپنا ووٹ بھی ہمیں ڈالنا چاہیے اور اپنی رائے بھی ہمیں رکھنی چاہیے، اور اپنی گفتگوؤں میں ہمیں رائٹ ڈائریکشن میں گائیڈ کرنا چاہیے۔ ہمارا ملک 1947 میں بنا، اور ابھی پچھلے ہی جمعے کو وہ تاریخ آئی کہ 16 دسمبر کو ہمارا ملک ٹوٹ گیا، اور اس کا ایک بازو ہم سے علیحدہ ہو گیا، اور اس نے پاکستان کا نام بھی استعمال کرنا پسند نہیں کیا، وہ بنگلہ دیش بن گیا۔ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ یہ ملک جمہوریت کی بنیاد پر بنا تھا۔ مسلم لیگ کو الیکشن میں اکثریت ملی تھی، لہذا جب مسلم لیگ کو ریکگنائز کیا گیا کانگریس کے مقابلے میں کہ یہ بھی ایک سیاسی جماعت ہے اور اس سے بھی مشورہ کیا جانا چاہیے، اور اس کی ڈیمانڈ جو ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ الیکشن کی بنیاد پر تھا، کوئی انگریز نے ہمیں خیرات نہیں دی تھی۔ یہ ملک قائد اعظم کی قیادت پر ہندوستان کے مسلمانوں نے اعتماد کیا تھا، اور قانون ساز اسمبلی میں اور دوسری اسمبلیز جن میں جو بھی فیصلہ کن تھی، ان میں مسلم لیگ کو ووٹ دیے تھے مسلمانوں نے، اور ثابت کیا تھا کہ مسلم لیگ ہماری نمائندہ جماعت ہے۔ لیکن سن 70 کے الیکشن میں کیا ہوا؟ الیکشن ہوا ایک ایسا الیکشن جس کو ہر ایک نے مانا کہ وہ فیئر الیکشن تھا، اور اس فیئر الیکشن کے نتیجے میں مشرقی پاکستان کی ایک جماعت وہ ساری سیٹیں لے گئی سوائے ایک سیٹ کے۔ لیکن ہم لوگوں نے، ہم مغربی پاکستانیوں نے، اور ہمیں ریپرزینٹ کون کر رہا تھا؟ اقتدار کے بھوکے لوگ، خواہ وہ فوج ہو، خواہ وہ سول سیاسی لیڈر ہوں، ان سب کا کیا خیال تھا کہ جی ہم ہی مالک بنے، ہم ہی چلائیں۔ جنرل یحییٰ خان وہ اس طاق میں بیٹھے تھے کہ میں ہی صدر رہوں، اور ایک اور پولیٹیکل پارٹی کے جو رہنما تھے ان کا خیال تھا کہ میں پورے ملک کا وزیر اعظم کیوں نہ بنوں، میں گورنر کیوں بنوں۔ لہذا یہ سارا ہوا کہ ان کو حکومت دینے سے انکار کیا گیا۔ اب جب ان کو حکومت دینے سے انکار کیا گیا تو پھر عوامی پریشر جو ہے وہ بہا کر لے گیا۔ ہمارا دشمن ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس نے فائدہ اٹھایا، اور مکتی بانی کے نام سے ایک جماعت بنائی گئی بنگلہ دیش کے اندر، جنہوں نے گریلا وار لڑی مغرب پاکستان کے خلاف یا پاکستان کی فوج کے خلاف۔ اور ہمارے صدر نے بے وقوفی یہ کی کہ وہ تو گریلا وار لڑ رہے تھے، اس کو سپورٹ کر رہے تھے، لیکن کھلم کھلا تو انہوں نے پاکستان کے بارڈر پر حملہ نہیں کیا تھا انڈیا نے۔ لیکن ہمارے صدر صاحب نے اس بارڈر سے، یعنی مغربی پاکستان کے ایسٹرن بارڈر سے انڈیا پر حملہ کر دیا، اور جو ہی پاکستان نے حملہ کیا، انڈیا کے پاس جواز آ گیا، انہوں نے اپنی فوجیں مشرقی پاکستان میں اتار دی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 3 ڈویژن فوج کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ ظاہر بات ہے مقابلے میں 5 ڈویژن فوج آئی، اور پورے یعنی وسائل کے ساتھ آئی، پوری قوت کے ساتھ آئی، اور ہتھیار ڈالنے پڑے۔ لیکن بنیادی بات کیا تھی کہ ہوتا نا بعض اوقات کھیلتے ہیں بچے آپس میں، تو ان میں جو روندی بچہ ہوتا ہے نا، وہ پہلے تو مقابلہ کرتا ہے، لیکن جب وہ ہمیں دیکھتا ہے کہ میں ہار رہا ہوں تو وہ کوئی اور نقطہ اٹھا کر بائیک آؤٹ کرتا ہے، نہیں میں نہیں کھیلنا۔ اصل بات کیا ہوتی ہے کہ میں جیتوں تو کھیل ٹھیک ہے، اور اگر میں ہار جاؤں تو پھر کھیل ٹھیک نہیں ہے۔ یہ طرز عمل جو ہے بچے بھی کرتے ہیں اور بڑے بھی کرتے ہیں، گھروں میں بھی ہوتا ہے اور سیاسی سطح پر بھی ہوتا ہے۔ یہ بڑا غلط کھیل ہے۔ اگر آپ کا کوئی کنسرن ہے، اور یہ وقتاً فوقتاً ہوتا رہا ہے، یعنی پہلے الیکشن لڑا، اب اس الیکشن جو ہے وہ ایکول بنیادوں پر لڑا کہ مرد اور عورت جو ہے وہ برابر ہیں، دونوں ووٹ ڈال رہے ہیں، اور اس آئین کے مطابق جس کے تحت الیکشن لڑا گیا اس کے مطابق کوئی خاتون جو ہے وہ بھی وزیر اعظم بن سکتی ہے۔ لیکن جب سو کالڈ جو اپنے آپ کو اسلامی رہنما کہتے تھے، جب محترمہ بے نظیر بھٹو الیکشن جیت گئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اسلام میں عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے۔ یہ وہ روند ہے۔ جب بھی آپ روند ماریں گے تو ظاہر بات ہے کہ اگر سیاسی سطح پر روند مارا جائے گا تو اس کا نقصان ملک کو ہوگا۔ جیسے پہلے ملک ٹوٹ گیا
پھر روند مارا جائے گا تو پھر اس کا نقصان ہوگا، ہم کہیں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہوگا۔ تو ریکگنائز کیا جانا کہ قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طاقت کے طور پر ریکگنائز کر لیا اور آپ سے معاہدہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین قرار دے دیا۔ اس معاہدے میں قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو دبایا۔ جب بھی معاہدہ ہوتا ہے اس میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دو فریق معاہدہ کر رہے ہوں اور کوئی فریق جو ہے وہ ٹیک ہی ٹیک کر رہا ہو، دیے کچھ نہ، کوئی ایک چیز ضرور دینی پڑتی ہے۔ انہوں نے کہا اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال آئیں گے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا اگر کوئی مسلمان کافر ہو کر ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، لیکن تمہارے پاس کوئی ہمارا بندہ جائے گا تو آپ لازم واپس کریں گے۔ حضور نے کہا منظور ہے۔ لیکن بہرحال کوئی ایک چیز انہوں نے دینی تھی، وہ بھی انہیں کانفیڈنس کیا تھا کہ عرب کا کوئی قبیلہ وہ محمد کا اتحادی نہیں بنے گا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا الائی نہیں بنے گا۔ لہذا انہوں نے کہا کہ عرب کا کوئی قبیلہ بھی آزاد ہوگا کہ وہ چاہے تو محمد کا الائی بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور چاہے تو قریش کا الائی بن جائے۔ اب یہ کیا تھا؟ what they had to give، انہوں نے گیو کیا برابری کی بنیاد پر کہ کوئی ایکول ہو جائے۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہی چیز جو ہے پھر انہیں اسی کی بنیاد پر لینے کے دینے پڑ گئے، اور بنو خزاعہ قبیلے نے، تو تفصیل میں آپ بتا چکا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کی۔ قریش نے بنو بکر کو اکسایا، یعنی ایک سال بعد جو عمرہ قضاء ادا ہو گیا تھا اس کے بعد ان کو اکسایا کہ تم ان پر رات کے حملے اندھیرے میں حملہ کرو، ہم بھی تمہاری مدد کریں گے۔ بنو خزاعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ کی دوستی ہمیں بڑی مہنگی پڑی ہے، تو آپ ہمیں کیا خون بہا دلائیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی طرف پیغام بھیجا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابو سفیان جو بعد میں ایمان لے آئے، اس لیے ہم ان کا ادب سے نام لیتے ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ جاؤ کہہ دو محمد کو ہم نے معاہدہ توڑ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن بعد میں میرے ایک شاگرد نے مجھے توجہ دلائی کہ انہوں نے کسی جگہ پڑھا ہے کہ ابو سفیان تک تو پہنچے ہی نہیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی، پہلے ہی کچھ دوسرے سرداروں نے وہ کہہ دیا تھا، ورنہ ابو سفیان کی جو ذہانت ہے اور ان کی جو اسٹیٹسمین شپ ہے وہ اس سے یہ چیز فروتر تھی کہ وہ ایسے ہی کہہ دیتے کہ ہم نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ بہت سمجھدار آدمی تھے اور انہیں بہرحال سمجھداری کا ثبوت دینا تھا، اور جو ہی میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ جو ہی فتح کا نشہ اترا تو ہوش میں آئے اور بھاگے ہوئے آئے، یوں کہیے کہ جو ہی ان کو پتہ چلا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کے واپس مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی مکہ مکرمہ سے چل پڑے اور آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کرنے کے لیے اور صلح کی تجدید کے لیے صلح حدیبیہ۔ لیکن کسی نے بات ہی نہیں سنی ان کی، جس کے پاس گئے اس نے منہ دوسری طرف موڑ لیا، حضرت عمر کے پاس گئے انہیں منہ ادھر موڑ لیا، یعنی بات نہیں سنی، اور بہت مایوس ہو کر واپس لوٹے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں جو کہ ایمان لائے۔ اس کے بعد نبی، اب یہ اپنے کیلنڈر کو ذہن میں رکھیے گا، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، ایک سال کے بعد 7 ہجری میں آپ نے عمرہ قضاء ادا فرمایا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اب ہم مکہ مکرمہ پر چڑھائی کریں گے، لیکن اس بات کو سیکرٹ رکھنا ہے۔ جہاں ایک اہم واقعہ پیش آیا کہ ایک بدری صحابی تھے حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بدری صحابیوں کے اللہ تعالیٰ نے پچھلے اگلے سارے گناہ معاف کر دیا۔ انہوں نے ایک سیکرٹ لیٹر ایک خاتون کو دے کر بھیجا جو مکے جا رہی تھی کہ تم یہ خط قریش تک میرا پہنچا دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع ملی، تو آپ نے حضرت علی اور ایک اور صحابی کو بھیجا کہ فلاں جگہ پر ایک خاتون مکے کی طرف سفر کر رہی ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ لے آؤ۔ تو جب حضرت علی اور دوسرے صحابی وہاں پہنچے تو واقعی اس جگہ پر وہ خاتون موجود تھی جو مکے کی طرف سفر کر رہی تھی۔ تو حضرت علی نے اسے کہا کہ تمہارے پاس ایک خط ہے، وہ دے دو۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے رسول نے خبر دی ہے اور وہ خبر سچی ہے، شرافت دے دے دو ورنہ میں تلاشی لے کر تم سے خط برآمد کروں گا۔ تو اس نے، یعنی بالوں کی جو میڑیاں بنی ہوتی ہیں نا،
نیچے خط رکھ کر اوپر میڈیاں کراس کی ہوئی تھی، کسی کے وہم و گمان میں بھی ہو سکتا تھا کہ وہاں پر خط ہوگا. اس نے خط نکال کے دے دیا، اور خط جب آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ اجازت دیں تو میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بدری ہے. یعنی اللہ کے رسول سے زیادہ کون احترام کرے گا اللہ کے فیصلے کا کہ میں نے انہیں معاف کر دیا، ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. تو معافی جو ہوتی ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے، جب معاف کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیے ہیں، ان کے پچھلے گناہ بھی اور آئندہ بھی جو گناہ کریں گے وہ معاف ہے. اس کے بعد پھر سن 8 ہجری رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پر فوج لے کر پہنچے ہیں، اور کئی راستوں سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. صرف ایک راستہ جس میں مسلمانوں کے دستے کی قیادت خالد بن ولید کر رہے تھے، وہاں تھوڑی سی جھڑپ ہوئی، تلواریں نکلیں، ایک آدھ جو ہے وہ خون ہوا، لیکن باقی مکہ مکرمہ فتح ہو گیا ود آلموسٹ نو بلڈ شیڈ. صرف ایک آدھ خون ہوا، اور اتنی بڑی کامیابی جو ہے اللہ تعالیٰ نے دے دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے بعد تقریباً ہر بندے کو پناہ دی گئی کہ جو حرم میں آ جائے اس کو پناہ ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو پناہ ہے، جو اپنے گھر میں داخل ہو کر دروازے بند کر لے یعنی ہتھیار نہ اٹھائے اس کو بھی معافی ہے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے خانہ کعبہ میں، اور آپ نے سارے جو بت تھے وہ توڑ دیے، اور پھر آپ قریش کے سامنے اپیئر ہوئے. تو آپ نے پوچھا کہ تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ آپ ذہن میں رکھیے گا، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکالا ہوا تھا، خاندان بنو ہاشم سے نکلوایا ہوا تھا، کیا کچھ نہیں کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ انت کریم ابن کریم، آپ ایک شریف آدمی ہیں اور ایک شریف آدمی کے بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے خیر کی توقع ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، تم بھی میرے بھائی ہو، تو میں وہ بات جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو اور تم پر کوئی جرم نہیں ہے. تو یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر دیا. یہ بھی اصل میں جو اسٹرانگ لیڈر ہوتا ہے یہ اس کی کوالٹی ہوتی ہے. اسٹرانگ لیڈر ہو یا مضبوط شخص ہو، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بڑا غسیلہ آدمی ہے وہ بڑا طاقتور ہے. نہیں، اصل حقیقت اس کی الٹ ہوتی ہے کہ جو بہت غسیلہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بہت کمزور سمجھتا ہے، لہٰذا اپنے دشمنوں کو مارنا چاہتا ہے. جو مضبوط ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا کسی نے کیا کچھ بگاڑ لینا ہے، لہٰذا وہ معاف کر کے دوسرے پر غلبہ پاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو بچھاڑ لے، اصل پہلوان وہ ہے کہ جو غصے میں اپنے آپ پر قابو پائے. امیجن کیجیے کہ غصے میں انسان کیا کر دینا چاہتا ہے، پھر اپنے آپ کو، دوسرے کو قابو کرنا آسان کام ہے لیکن اپنے آپ کو قابو کرنا مشکل کام ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلوان، طاقتور اسی کو قرار دیتے ہیں جو غصے میں اپنے غصے پر قابو پاتا ہے. تو آپ نے سب کو معاف کر دیا، اور اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت خلافت لی. بیعت خلافت کیا تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کی ہو گئی، آپ حکمران ہو گئے عرب کے، مکہ فتح ہو گیا، کیپٹل ٹاؤن جو ہے وہ فتح ہو گیا، تو مین فتح وہ شمار ہوتی ہے. اس کے بعد پھر پاکٹس ہوتی ہیں کہ جو سر اٹھاتی رہتی ہیں، اور پھر اصل حکومت جو ہوتی ہے 1 بائی 1 ان کا مقابلہ کرتی رہتی ہے. حال ہی میں یہ دوبارہ جب طالبان کو حکومت ملی، امریکہ کو تو انہوں نے نکال دیا، اور جو وہاں فوج تھی اس پر انہوں نے قابو پا لیا. لیکن کچھ قبائل جو تھے، وہ دوستم وغیرہ کے جو قبائل تھے، اور وہ رجسٹ کرتے رہے، اور پھر طالبان نے ان کے بھی ساتھ لڑ کے ان پر فتح حاصل کر لی.
تو مین جو فتح ہوتی ہے وہ کیپٹل ٹاؤن کی ہوتی ہے. عرب کا کیپٹل مکہ مکرمہ تھا، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو اب آپ نے گورنرز مقرر فرمائے کہ فلاں علاقے کا یہ گورنر ہے، والی کہتے تھے انہیں، فلاں کا یہ والی ہے، فلاں کا یہ گورنر ہے، فلاں کا یہ گورنر ہے، اور پھر ان کی اطاعت کی آپ نے بیعت لی. یہ بیعت مشابہ تھی اس بیعت سے کہ جو بیعت عقبہ ثانیہ کی شکل میں آپ نے لی تھی، کہ آپ نے 12 نقیب مقرر کیے تھے. بتایا تھا نا میں نے آپ کو کہ آپ نے نبوت کے 13ویں سال ذی الحج میں جو لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے 72 افراد تھے، اور ان میں سے آپ نے 12 نقیب مقرر کیے، ہر 6 آدمیوں پر ایک نقیب مقرر کیا، پھر ان کی اطاعت کی بیعت لی، جس کو حضرت عبادہ ابن صامت بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی علی السمع والطاعت، سننے اور ماننے کی، کہ جو بھی وہ ہم پر نقیب مقرر فرما رہے ہیں یا جو اب والی مقرر کیے جا رہے ہیں، ہم ان کی بات سنیں گے اور مانیں گے، خواہ مشکل ہو خواہ آسانی، خواہ موڈ ہو یا نہ ہو، خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے. ہوتا نا انسان پر تول رہا ہوتا ہے کہ جی میں ذمہ دار بنوں گا، میں اب اس کے بعد اسکینز کالج کا پرنسپل بنوں گا، لیکن اگر کسی اور کو پرنسپل بنا دیا جائے تو پھر وہ دل ہی دل میں سمجھتا ہے کہ اس نے میرا حق مارا. تو آپ نے بیعت لی اس بات کی کہ جس کو بھی میں مقرر کروں گا تم اسے تسلیم کرو گے اور اس کا کہنا مانو گے. ایڈمنسٹریشن کے اعتبار سے، آرگنائزیشن کے اعتبار سے یہ اصل روح ہے آرگنائزیشن کی. اگر کسی آرگنائزیشن کے اندر باسز کو ریکگنائز نہ کیا جائے تو وہ آرگنائزیشن جو ہے وہ زمین بوس ہو جاتی ہے، وہ تتر بتر ہو جاتی ہے، اس کا کوئی نظام باقی نہیں رہتا. اس کے بعد آیا حج، یعنی رمضان میں فتح ہوا مکہ مکرمہ، اور اس کے 2 مہینے کے بعد یعنی رمضان، شوال، ذی القعدہ، اور پھر تیسرا مہینہ حج کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کا ثبوت دیتے ہوئے، ظاہر ہے آپ دانا انسان تھے، سب سے دانا انسان تھے، آپ نے حج کے نظام کو نہیں چھیڑا. یعنی عرب کا سب سے بڑا ایونٹ جو ہے، یاد رکھیے گا، وہ آج بھی حج ہے، اس وقت بھی حج تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے نظام کو نہیں چھیڑا، اور مسلمانوں نے اور مشرکین نے اکٹھے حج کیا. اگلا سال، اب یہ کون سا سال ہو گیا؟ 9واں سال نبوت کا، جو ہجرت کے اعتبار سے 9واں سال ہے اور نبوت کے اعتبار سے یہ 21واں سال ہو گیا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر روانہ کیا کہ وہ حج کے آفیشیل ڈیلیگیشن کی قیادت کریں گے، اور وہی امیر ہوں گے. جو امیر مقرر کیا جاتا ہے پھر وہی حج کا خطبہ دیتا ہے. آج کل تو چونکہ یہ ہمارے جو بادشاہ ہیں سعودی عرب کے، وہ چونکہ دیندار نہیں ہیں، لہٰذا وہ کسی مولوی کو اپوائنٹ کرتے ہیں، ورنہ اصل میں یہ کام جو ہے یہ امیر المومنین اگر مسلمانوں کا خلیفہ خود ہوگا تو وہ خود قیادت کرے گا، اور اگر وہ خود نہیں ہوگا تو پھر اس کا کوئی نمائندہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حج نہیں کیا 9 ہجری میں، بلکہ حضرت ابوبکر کو امیر حج بنا کر بھیجا. لیکن آفیشیل ڈیلیگیشن کے روانہ ہونے کے بعد سورہ توبہ کی آیات نازل ہو گئیں. سورہ توبہ ایک ایسی سورت ہے کہ جو ہاتھ میں تلوار لے کر نازل ہوئی ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ اسی لیے اس سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے. پتہ ہے نا آپ کو، قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے صرف سورۃ توبہ ہے کہ جس سے پہلے بسم اللہ نہ لکھی ہوتی ہے نہ پڑھی جاتی ہے. اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ یہ تلوار لے کر نازل ہوئی ہے. جس طرح جب کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہتے، پتہ ہے نا آپ کو کیا کہتے ہیں بھلا؟ بسم اللہ اللہ اکبر. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار چونکہ اس وقت نہیں ہو رہا ہوتا، تو لہذا ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہا جاتا، بلکہ بسم اللہ اللہ اکبر کہا جاتا. تو آیت نازل ہو گئی کہ برات من اللہ ورسولہ، حج کے موقع پر اعلان کیا جا رہا ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ مشرکوں سے بری ہے، اور اللہ کا رسول بھی مشرکوں سے لا تعلق ہے، بری ہے، بیزار ہے. مہلت دے دی گئی، 4 مہینے کی مہلت ہے. 4 مہینے کے بعد یا تو مسلمان ہو جاؤ یا یہ سرزمین چھوڑ دو. اب یہاں پر اللہ کا دین آئے گا، اللہ کی حکمرانی قائم ہوگی، یا اس حکمرانی کو تسلیم کر لو، یا یہ ملک چھوڑ دو، یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ،
فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، جب یہ حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں تو پھر جہاں بھی مشرکوں کو پاؤ ان کو قتل کر دو۔ اس لیے کہ وہ جو اتمام حجت تھی، جو ان پر بات واضح کرنی تھی، وہ کی جا چکی۔ ایسا نہیں ہے کہ ادھر کہا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ساتھ ہی کہ نہیں مانتے تو پھر آ جاؤ، نہ، ایسا نہیں کیا۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ ہی کے اندر یہ حکم ہے کہ اگر کچھ لوگ تمہارے دین کو سمجھنا چاہیں تو انہیں اندر لے آؤ حفاظت کے اندر، اور پھر انہیں موقع دو کہ وہ تمہارے دین کو اسٹڈی کریں، اور جب وہ اسٹڈی مکمل کر لیں تو پھر ان کو واپس اس جگہ تک پہنچاؤ۔ وہی نہیں کہ تم نے مطالعہ کر لیا ہوں دوستو مننا کہ نہیں مننا، نہیں۔ ہمارے دین میں ہر بات معقول ہے کہ پہلے ان کو ان کی امن کی جگہ پر پہنچاؤ، لیٹ them decide on their own کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے۔ تو جب حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں تو پھر جو مشرک ملے اس کو قتل کر دو۔ یہ سورہ توبہ کے اندر حکم نازل ہو گیا۔ اچھا، اس کے درمیان اسی موقع پر، یعنی اسی سال ہجرت کے 9ویں سال، جو مختلف مہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کر رہے تھے، ان میں سے ایک فوج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف بھیجی۔ یہ شام جو ہے وہ صرف سیریا نہیں ہے آج کا، یاد رکھیے گا، یہ شام پورا علاقہ ہے، اور اس سے آگے پھر رومن امپائر ہے، یعنی یہ رومن امپائر ایک کا حصہ تھا۔ یعنی یہ سعودی عرب کی وہ جو ٹرائنگل ختم ہوتی ہے نا، تو اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ لیفٹ سائڈ پر آپ کو نظر آتا ہے لبنان، شام، اردن، پھر آگے فلسطین ہے۔ تو یہ سارا علاقہ بھی اس وقت شام ہی کا علاقہ کہلاتا تھا، اور پھر یہ رومن امپائر کے انڈر تھا سارا۔ تو وہاں جو لڑ رہے تھے صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید ابن حارثہ، وہ فوج کے کمانڈر بنائے گئے۔ ان کے ہاتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دیا، اور پھر بتایا کہ اس کے بعد اگر یہ شہید ہو جائے تو پھر یہ امیر ہوگا، یہ ہو جائے تو یہ ہوگا۔ وہ تینوں بھی شہید ہو گئے۔ تو پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود قیادت سنبھالی آگے ہو کر، اور بڑی ہی ہوشیاری کے ساتھ اور بڑی مہارت کے ساتھ وہ لوگوں کو دشمن کی فوج کے نرغے میں سے نکال کر لے آئے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پروگرام بنایا کہ رومن امپائر کے ساتھ ٹکر لی جائے۔ تو آپ ایک بڑی فوج لے کر 30,000 کے قریب صحابہ کے ساتھ آپ رومن امپائر کے بالکل بارڈر کے اوپر پہنچے۔ 1 مہینہ آپ نے وہاں پڑاؤ ڈالا، لیکن ہرقل جو کیسر روم تھا، روم کا بادشاہ تھا، شہنشاہ تھا، اس کو جرت نہیں ہوئی مقابلے میں آنے کی، تو اس سے اور بھی اسلام کی دھاک بیٹھ گئی۔ اب آ جائیے سن 10 ہجری کا حج۔ سن 10 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا ہے، یعنی حج کے فرض ہونے کے بعد یہ پہلا حج ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہی آپ کا آخری حج ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران ہجرت سے پہلے آپ نے کتنے ہی حج کیے ہوں گے، لیکن حج جب فرض ہوا مسلمانوں پر، وہ مدینے میں آ کر فرض ہوا، تو اب اس کے بعد آپ نے سن 10 ہجری میں حج فرمایا، اور یہی آپ کا پہلا فرض حج ہے، اور یہی آخری حج بھی ہے، حجۃ الوداع بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے تم حج کرنے کے لیے میرے ساتھ آؤ۔ آپ خود امیر بھی تھے اور اللہ کے نبی تو تھے ہی تھے۔ آپ نے وہاں پر عرفات کے میدان میں ایک بڑا بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ آپ نے دین کی موٹی موٹی تعلیمات کو وہاں پر دہرایا، لوگوں کو وعظ و نصیحت کیا، ایسا کرنا ایسا کرنا، تمہاری جان، مال و عزت و آبرو اسی طرح محترم ہے جیسے آج کا یہ دن، یعنی حج کا دن، اور یہ مقام جہاں پر میں کھڑا ہوں، یہ سب عزت کی جگہ ہیں، محترم جگہ ہیں، اسی طرح تمہاری جان اور مال ایک دوسرے کے لیے محترم ہے۔ وہیں فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ نیک سلوک کرو، ان کے مزاج میں اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مقصد کے لیے ٹیڑھ رکھی ہوئی ہے، اس کو زبردستی سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو کہ وہ ٹوٹ جائے گی، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تمہارا ان پر ایک ہی حق ہے کہ وہ تمہارے بستر کے پاس کسی دوسرے مرد کو نہ جانے۔ بڑا خوبصورت انداز ہے عورت کی عفت و پاک بازی کو بیان فرمانے کا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو لوگ میرے پاس زندہ رہیں گے وہ بہت سے پرابلمس فیس کریں گے، بہت سے اختلافات دیکھیں گے۔ پھر ایک واحد موقع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب سوال صحابہ کرام سے پوچھا ہے۔
آپ اللہ کے رسول تھے اور اللہ کا حکم سمجھ کر آپ اللہ کا پیغام نوع انسانی تک پہنچا رہے تھے، اور اللہ کو جواب دہ تھے، لوگوں کو جواب دہ تو نہیں تھے، لیکن ایک احساس ذمہ داری، جب انسان کو احساس ذمہ داری ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ کانشیس ہوتا ہے، اور جس کو پرواہ نہ ہو، نہ لتھی دی نہ چڑھی دی، تو اس کا بڑا لائٹ ہوتا ہے معاملہ۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپی تھی، لہٰذا آپ نے یہ ساری باتیں کرنے کے بعد، اور بہت بڑی بات جو کہی رہ گئی کہ نوع انسانی اس کا شرف تقوی کی بنیاد پر ہے، خدا خوفی کی بنیاد پر ہے، خاندانی نسل ذات پات کی بنیاد پر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لا فضل لعربی علی اعجمی، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اب یہ بھی کیا تھی، وہ عربوں کا وہ فخر تھا کہ وی آر سپیریئر۔ اجمی عربی زبان میں کہتے ہیں گونگے کو۔ یہ کیا تھا، بس بولنا تو ہم ہی جانے ہیں، باقی تو سارے سالے گونگے ہیں۔ ایسے ہے نا، ہمارے ہاں کچھ لوگ اپنے آپ کو اہل زبان کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر باقی دوسرے سارے ٹگے ہیں، زبان تو ہماری ہے سر جو ہم بول سکتے ہیں۔ یہ فخر ہمیشہ پایا جاتا ہے، کسی کو اپنی رنگت پر فخر ہوتا ہے، کسی کو اپنی تعلیم پر فخر ہوتا ہے، کسی کو اپنی زبان پر فخر ہوتا ہے، کسی کو اپنی نسل پر فخر ہوتا ہے۔ یہ دنیا میں ہمیشہ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے بت توڑ دیے اور کہا کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح نہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل ہے اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل ہے، الا بالتقوی، مگر خدا خوفی کی بنیاد پر۔ کلکم بنو آدم، تم سب آدم کے بیٹے ہو۔ یہ جو ہماری ذاتیں بنی ہوئی ہیں، راجپوت ہے، جاٹ ہے، رائی ہے، یہ کیا ہے، کوئی ایک شخص ہوتا ہے ان کے اوپر نسل کے اندر جس پر وہ فخر کرتے ہیں کہ جی ہم اس کے بیٹے ہیں۔ ذرا اور اوپر چلے جاؤ، اور اوپر چلے جاؤ تو ہم کہاں پہنچ جائیں گے، آدم علیہ السلام تک پہنچ جائیں گے، اور حضرت حوا سلام علیہا تک پہنچ جائیں گے۔ تو تم سب آدم کے بیٹے ہو، وہ آدم من تراب، آدم مٹی سے بنے تھے۔ سورہ حجرات میں اس کو یوں کہا گیا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور پھر ہم نے تمہاری نسلیں اور قبیلے بنائے ہیں تعارف کے لیے۔ یہ تعارف جو ہے، ایک تو شکل سے پہچان ہوتی ہے کہ یعنی آپ جائیں کسی بیرون ملک، یورپ میں جائیں جہاں ہر دنیا کے کونے سے لوگ آئے ہوئے ہیں، شکلوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ چائنیز ریس ہے، یہ چین، کوریا، جاپان، ان کی ایک خاص شکل ہے، خاص ان کے فیچرز ہیں۔ اچھا، ہم لوگ جو ہیں برطانیہ میں مثلاً ایشین کہلاتے ہیں۔ افغانستان سے شروع ہو جائیں، پاکستان، انڈیا، پھر ویسٹ انڈیا، پھر ساؤتھ انڈیا اور ایسٹ انڈیا، پھر بنگلہ دیش، پھر سری لنکا، فیچرز ایک جیسے ہیں لیکن رنگت جو ہے وہ فرق ہے۔ افغانستان میں سرخ سفید گورا رنگ ہے بہت زیادہ، ادھر پاکستان میں داخل ہوتے ہیں تو گندمی رنگ، گورا بھی ہے تو ٹورڈز گندمی ہے، وہ یورپین والا گورا نہیں ہے۔ اور آپ جاتے ہیں انڈیا میں جاتے ہیں تو رنگ سانولا ہو جاتا ہے۔ پھر جب آپ پہنچتے ہیں سری لنکا میں تو بہت زیادہ جو ہے وہ کمپلیکشن ڈارک ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ داخل ہوتے ہیں افریقہ میں تو باقاعدہ کالی رنگت جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ یہ کیا ہے، یہ پہچان ہے۔ اسی طرح فیچرز جو ہیں، کریکٹرز جو ہیں، وہ بھی پہچان ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ پورے گلوب پر اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو سلیکٹ کیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنا آخری نبی اٹھائے، جو کون ہے، خود کرشی ہے۔ اچھا، آپ کمپیئر کریں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو تو بڑا عجیب آپ کو احساس ہوگا کہ مکے کا آدمی اس وقت بھی اکھڑ تھا، آج بھی اکھڑ ہے۔ مدینہ منورہ کا آدمی اس وقت بھی نرم تھا، آج بھی نرم ہے۔ اگر آپ کو حج یا عمرہ کچھ زیادہ دیر رہنے کا موقع ملے وہاں پر تو آپ کا یہ انالیسس ہوگا۔ پھر بڑا عجیب اتفاق ہے کہ مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ہیں، ایک نہیں سارے ہی دشمن ہیں، لیکن منافق کوئی نہیں۔ کل تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا پیاسا تھا، رات وہ اسلام لے آیا، مسلمان ہو گیا، اب پورا مسلمان ہو گیا۔
لیکن مدینہ منورہ میں آپ کو منافقت ایک اچھی خاصی تعداد میں ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو بیسٹ بستی تھی، کیریکٹر والے سب سے زیادہ دنیا کے اوپر رہنے والے لوگ تھے، وہ مکے کے لوگ تھے جو منافق کبھی نہیں ہوتے تھے، ان میں اپنا آخری نبی بھیجا. اور آپ کو جو ابتدائی آپ نے نصرت عطا فرمائی وہ ان لوگوں سے عطا فرمائی، منافقت نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیریکٹر کی بات ہے. تو کلکم بنو آدم، تم سب آدم کے بیٹے ہو، وآدم من تراب، آدم مٹی سے بنے تھے. اس کے بعد آپ نے سوال کیا لوگوں سے. آپ نے کبھی ایسا نہیں پوچھا کہ میں ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں کرتا کہ نہیں کرتا. آپ نے وہاں پر سوال کیا. اللہ بہت بڑا مجمع تھا، یعنی کم سے کم 40,000 کا مجمع تھا، اور زیادہ سے زیادہ جو فگرز ہیں وہ 1.25 تک ہے. کوئی ایمپلیفائر نہیں تھا، کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا. تو آپ اونٹنی پر سوار تھے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اللہ هل بلغت، میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ لوگوں نے بیک زبان کہا انا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت. حضور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، آپ نے حق امانت ادا کر دیا، حق خیر خواہی ادا کر دیا. بہت بڑا مجمع تھا. پھر آپ یوں مڑے، اللہ هل بلغت، پھر 3 جواب آئے. پھر ادھر مڑے، اللہ هل بلغت، پھر 3 جواب آئے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا، امانت پوری ڈیلیور کر دی، اور ہماری خیر خواہی کا بھی حق ادا کر دیا. تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، شہادت کی انگلی اٹھائی، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے کہ یہ مان رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا. اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے نا. سورۃ اعراف میں فرمایا گیا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے کام کیا کہ نہیں کیا. اب وہ ہے احساس ذمہ داری کہ میں جواب دینا ہے. میں نے یہ تکبر نہیں ہے کہ میں تو اللہ کا آخری رسول ہوں، میں نے کون پوچھنے والا. یہاں تو ہمیں تھوڑی سی عزت مل جائے، تھوڑا سا مقام مل جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کون پوچھنے والا ہے. وہاں سید الاولین والآخرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ، اللہم اشہد، یا اللہ تو بھی گواہ ہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، یہ بھی مان رہے ہیں، یہ بھی مان رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں موجود ہیں اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں. پھر اس حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی خطبے ارشاد فرمائے. یہ تو عرفات کا خطبہ ہے، بڑا خطبہ. پھر چھوٹے چھوٹے خطبے ہیں. آپ نے منی میں خطبہ ارشاد فرمایا ہے. وہاں کیا فرمایا کہ ان ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ لن تضلوا ابدا کتاب اللہ. لوگوں میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے. حضرت ارباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بلیغ واعظ فرمایا جس سے دل دہل گئے اور آنکھیں ڈبا گئیں، یعنی آنکھوں میں آنسو آ گئے. قلنا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کی اللہ کے رسول کا انہا موعظۃ مودعۃ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپ کا آخری واعظ ہے، لہذا آپ ہمیں نصیحت فرمائیں. تو نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا. دیکھو، اطاعت کو اپنے اوپر لازم کرو. امیر کی اطاعت کرنا، امیر کی اطاعت سے باز نہ رہنا. خواہ تم پر خشخشی بالوں والا کالا حبشی غلام امیر بنا دیا جائے تو اس کی بھی اطاعت کرنا. پھر فرمایا، آخری انسٹرکشن دی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کا اتباع لازم ہے. اس کو اپنی داڑھوں کے ساتھ پکڑ لو. یعنی آپ کے آخری خطبات ہیں کہ صحابہ کرام کو بھی اندازہ ہوا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے والے ہیں. اور پھر آخر وہ 12 ربیع الاول کو وہ دن آ گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی اور صحابہ کرام بہت اپسٹ ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جڑا کہے گا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے میں جان کاٹ دیں گے. اتنے میں حضرت ابوبکر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ بیٹی کا گھر تھا
حضرت عائشہ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میت پڑی تھی، جسد خاکی پڑا تھا، تو آپ اندر گئے، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا اور پھر مسجد میں آ کر ممبر پہ چڑھ گئے اور آیت کیا پڑھی؟ سورۃ آل عمران کی وہ آیت کہ جو نازل ہوئی تھی غزوہ احد کے موقع پر، جب خبر مشہور ہو گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں اور صحابہ کرام دل چھوڑ کر بیٹھ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی تو ہیں، افإن مات او قتل، اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل ہو جائیں یعنی شہید ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم الٹے پاؤں لوٹ جاؤ گے کفر میں؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ من کانا یعبد محمدً، جو کوئی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، تو وہ سن لے ان محمدً قد مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے چلے گئے۔ ہاں ومن کان یعبد اللہ، جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا، فہو حی لا یموت، تو اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے جا چکے ہیں لیکن ہم متحد رہیں گے، اور پھر صحابہ کرام نے یونانیمسلی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، خلافت کی، اور ان کو ٹائٹل دیا گیا خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول کے سکسیسر۔ وہاں جو حضرت ابوبکر نے خطبہ ارشاد فرمایا وہ بھی ایک تاریخی خطبہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھ پر جو ذمہ داری ڈالی ہے، اس کی بنیاد پر اگر میں سیدھا رہوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے، اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو تمہارا فرض ہے کہ تم مجھے سیدھا کر دو۔ تو ایک بدو نے تلوار نکالی کہ ہاں تلوار سے ہم آپ کو سیدھا کریں گے۔ تو آپ نے پالیسی اسٹیٹمنٹ دیا، دا فرسٹ پالیسی اسٹیٹمنٹ آف حضرت ابوبکر کیا ہے کہ تم میں سے ہر قوی میرے سامنے ضعیف ہوگا جب تک کہ میں اسے حق وصول نہ کر لوں جو اس نے دوسروں کو مارا ہوا ہے، اور تم میں سے ہر کمزور میرے سامنے طاقتور ہوگا جب تک کہ میں اس کو اس کا حق دلانا دوں جو کسی نے چھین لیا۔ تو آج بھی اگر خلافت قائم ہوگی، اور جو ہونی ہے قائم انشاءاللہ، تو اس کا سب سے پرومیننٹ فیچر کیا ہوگا؟ عدل، زیادتی نہیں ہوگی کسی پر، اور جس نے کسی کا حق مارا ہے وہ دلایا جائے گا۔ اب میں ایک حق جو ہے وہ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے دین کا ایک قانون وراثت ہے، اس میں مرنے والے مسلمان کے جو وارث ہیں ان میں اس کی بیوی بھی شامل ہے، والدین زندہ ہو تو وہ بھی شامل ہے، بیٹے بھی شامل ہیں، بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کو یہ پتہ نہ ہو، لیکن ہم بالعموم اپنی بہنوں کو ان کا وہ حق دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ اب اگر واقعی اسلامی نظام آئے گا تو عورت جس کا حق اس کے بھائیوں نے چھینا تھا وہ مظلوم ہوگی، اور وہ کلیم کرے گی اسلامی ریاست سے کہ مجھے میرا حق دلایا جائے، اور اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوگی کہ عورتوں کو ان کا حق دلائے، مزدوروں کے حق چھینے گئے ہیں تو ان کو حق دلائے، کمزور اور جو ہے یتیموں کے حق مارے گئے ہیں تو یتیموں کی داد رسی کرے۔ تو یہ کیا ہوگی؟ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوگی۔ تو یہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ۔ جی تو چاہتا ہے کہ اور اس کو بیان کیا جائے، لیکن چونکہ آپ کا کلاسز کا شیڈول ایسا ہے کہ وہ 2 3 ہفتے کے ناغے ہو جاتے ہیں، لیکن بارہ چونکہ شروع کی تھی لہٰذا میں نے آج اس کو اپنی طرف سے اختتام تک پہنچا دیا ہے کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، پھر اس کے بعد خلافت قائم ہوئی، تو حضرت ابوبکر کو ٹائٹل دیا گیا خلیفۃ رسول اللہ کا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ان کو ٹائٹل دیا گیا، لوگوں نے کہنا شروع کیا خلیفۃ خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول کے خلیفہ کے خلیفہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر مشورہ کیا صحابہ کرام سے، تو ایسے تو پھر ٹائٹل بہت لمبا ہوتا چلا جائے گا، تو پھر طے ہوا کہ پھر مسلمانوں کے امیر کہا جائے، امیر المومنین کہا جائے، پھر یہ ٹائٹل اختیار کیا گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ پرنسپل صاحب انجم صاحب کے بیٹا اور بیٹی بہت بیمار ہیں، اور عبدالودود صاحب کے بیٹے بھی بیمار ہیں، تو سب بیماروں کے لیے بھی دعا کیجیے، خاص طور پر ان بچوں کی صحت کے لیے دعا کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اشف مرضانا ومرضی المسلمین، اذہب الباس رب الناس،
فاشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما اللہم اشفنا بشفائک وعذابنا بدوائک وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔